السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں مہوش نثار۔ میں ہوں بشرا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اس بلٹن میں ہم بات کریں گے دہشت گردوں کے پی ٹی آئی دو ہاتھ کے لیے تیار، اور پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول کون؟ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم، ملک دشمنوں کے لیے زمین تنگ، سیکیورٹی اداروں کی ملک دشمنوں کے خلاف کامیاب کارروائی، کالعدم تنظیم کا انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو بلوچستان سے گرفتار کر لیا گیا۔ گلزار امام عسکریت پسند کالعدم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کا بانی سربراہ ہے۔ گلزار امام 2018 تک کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی میں برامداغ بگٹی کا نائب رہا۔ وطن کے سپاہی پر گھڑی تیار، دشمنوں پر لگا دیے کاری وار، ملک دشمنوں کے خلاف بڑی کامیابی، سیکیورٹی فورسز کا ہائی پروفائل آپریشن، بہترین منصوبہ بندی میں کامیاب آپریشن، دشمن کی ایک نہ چلی، سیکیورٹی فورسز نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کامیاب آپریشن کے بعد کالعدم تنظیم کا انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے گرفتار کر لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گلزار امام اکثریت پسند کالعدم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کا بانی سربراہ ہے۔ گلزار امام 2018 تک کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی میں برامداغ بھٹی کا نائب صدر رہا۔ 11 جنوری 2022 کو بلوچ ریپبلکن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کا انضمام ہوا، جس کے نتیجے میں بننے والی بلوچ نیشنلسٹ آرمی کا سربراہ منتخب ہوا۔ بلوچ نیشنل آرمی پنجگور اور نوشکی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث ہے۔ گلزار امام 2018 میں بلوچ راجی اجوئی سانگر کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتا رہا۔ دسمبر 2017 میں گل نوید کے نام سے افغانی پاسپورٹ پر بھارت کا دورہ بھی کیا۔ گلزار امام کی گرفتاری کالعدم تنظیموں اور دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ناپاک عزائم کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اس کے دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ روابط کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں انتخابات سے بھاگتی حکومت پاکستان کو بدنام کر رہی ہے۔ ٹویٹر پر لکھا، انہوں نے ایوان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد پاس کی اور فیصلہ مسترد کر دیا۔ دنیا میں کیا پیغام جائے گا کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں حکومت اپنی ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی۔ افطار ڈنر سے خطاب میں کہا کہ جب کال دوں تو پورا پاکستان باہر نکلے، بولے ہم سیاست نہیں حقیقی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ذل شاہ نے اسی آزادی کے لیے اپنی جان دی۔ میں نے آپ کو کال دوں گا اور پھر سارے پاکستان میں ہم نے باہر نکلنا ہے کہ یہ پولیٹکس نہیں ہو رہی، یہ آپ اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ آزادی کے لیے جب ایک انسان جدوجہد کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جس طرح ذل شاہ جب وہ اپنی جان کھوتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں، لیکن وہ انسان صرف اوپر کی پرواز تب کر سکتا ہے جب آزاد ہوتا ہے۔ غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے، طاقتور کی غلامی کرتا ہے انسان، وہ معاشرہ جدھر انصاف نہیں ہوتا وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں۔ حکومت نے چیف جسٹس اور پاکستان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن سے فرار کی تمام کوششیں کرنے والی حکومت کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے نہیں بھاگتی۔ کہہ رہے تھے کہ یہ بینچ کا معاملہ نہیں، یہ الیکشن کا معاملہ ہے۔ یہ بالکل الیکشن کا معاملہ نہیں ہے۔ جو میڈیا کہہ رہا ہے، جو پارلیمان کہہ رہی ہے، جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگتی نہیں ہوتی۔ ایک آئین شکن کی سہولت کاری ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ناقابل سماعت کیس کا بینچ بنا کر فیصلہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ داری چیف جسٹس اور تمام ججز پر عائد ہوگی، کیونکہ وہ مل کر سپریم کورٹ تشکیل دیتے ہیں۔ اس پٹیشن کے اوپر جو ڈسمس ہو چکی تھی اس کا فیصلہ کر دیا گیا، اس فیصلے کو مسلط کر دیا گیا۔ پارلیمان نے کہا یہ مداخلت ہے۔ یہ وہ فیصلے جو کہ پاکستان کی عوام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، روزگار کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی ترقی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں کہ معیشت ٹھیک کیوں نہیں؟ معیشت اس لیے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ایک ایسے شخص کو فیصلے سے مسلط کیا گیا، آر ٹی ایس کو بٹھا کر مسلط کیا گیا، جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، عوام کو بے روزگار کیا۔ وزیر اطلاعات کی عدلیہ کو متنازع بنانے کی مہم۔ پی ٹی آئی نے مریم اورنگزیب اور قرارداد پر دستخط کرنے والوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔
इंतखाबात से फरार के लिए हुकूमत की अदलिया मुखालिफ मुहिम, फवाद चौधरी ने आईना दिखा दिया। वजीर इत्तलात की प्रोपेगेंडे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ट्विटर पर लिखा, नामजद नशिस्त पर लाई जाने वाली ये खातून जिनकी वाहिद काबिलियत ये है कि वो बाजारी जबान इस्तेमाल करने में महारत रखती हैं। इस खातून से पाकिस्तान के सबसे अहम और बड़े ओहदेदारों के बारे में मुतनाज़ा बयानात दिलाए गए। मकसद सिर्फ अदलिया पर दबाव डालना है। इन बयानात के पीछे एक मफरूर मुजरिम का जहन है। एक और ट्वीट में लिखा, इंतखाबात से मफरूर जमातें अवाम से छुपने के लिए अदलिया को ढाल बनाना चाहती थीं। इस मकासद में नाकामी के बाद अब जज साहिबान को निशाने पर रखा गया है। मरियम औरंगजेब और करारदाद पर दस्तखत करने वाले मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। उम्मीद है इन लोगों को घर भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक़लियती कहने वालों ने पार्लियामेंट में अक़लियती करारदाद मंजूर की। असद उमर की 12% अरकान के जरिए पास कराई गई करारदाद पर तनकीद, कहा और इस करारदाद की जगह रद्दी की टोकरी है। जो अक़लियत ने फैसला किया, पार्लियामान की अक्सरियत ने, अक़लियत ने और छोटी अक़लियत ने, अक़लियत भी कोई बड़ी भारी भरकम अक़लियत नहीं, 342 के हाउस के अंदर कल 42 लोग जो हैं उनके दस्तखत हैं। जिस वक्त तो पूरी बहस हो रही थी उस वक्त 100 बंदा उस हॉल के अंदर नहीं बैठा हुआ था। तो ये अक़लियत ने जो एक गैर आईनी कल करारदाद पास की है, तो रद्दी की टोकरी के अलावा तो इसकी और कोई जगह नहीं है। क्या पाकिस्तान का आइन बरकरार रहेगा या पाकिस्तान मावराए आइन मुल्क बनने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बिल्कुल वाज़े दो टोक फैसला आ गया। ये सबको पता है कि पूरा अदालती निज़ाम जो है वो इस बुनियाद के ऊपर चलता है कि मुख्तलिफ केसेस के लिए बेंच बनाए जाते हैं। उस बेंच की जो अक्सरियत होती है, जो फैसला करती है, वही फैसला जो है वो अदालत का हुक्म होता है और पूरा अदालती निज़ाम, पूरा आइनी कानूनी निज़ाम इसी के तहत चलता है। ऐवान से अदलिया पर हमला क्यों? सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम हुकूमत पर बरस पड़े, कहा अधूरी असेंबली में ख्वाहिशात की तकमील के लिए करारदाद लाई गई। असेंबली में बेबांगे दोहल कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, मुल्क ने आइन के मुताबिक चलना है, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। कहा मुल्क में फिस्तायत का दौरा है, जजेस को धमकी दी जाती है कि रेफरेंस लाएंगे। मुल्क के लिए अंदरूनी मामलात पर बातचीत करना होगी, इंतखाबात के लिए आइन पर अमल करना होगा, मसले का यही हल है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने साफ कह दिया, बोले कि कभी फौज से लड़ रहे हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी किस पर इल्जाम लगा रहे हैं तो कभी किस पर। Elections are held, follow the constitution and the elections are held on schedule. ये फौज से लड़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, ये दोनों लड़ाइयाँ बंद करें, आपस में बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट करें and have elections according to the constitution. हम मोदी को तो ऑफर कर रहे हैं डायलॉग, मोदी को हमने कहा डायलॉग, why don't we have dialogue with among ourselves? दहशतगर्दों से हम बात करने को भी तैयार हैं। Let's talk with the opposition also. जो PTI है उनसे बात करें, दूसरी पार्टीज भी बात करें and set the rules of the game. तहरीक इंसाफ का इलेक्शन इल्तिवा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने वाले अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी से करारदाद की मंजूरी से मुतालिक मुस्तनद दस्तावेजात मांग ली। स्पीकर कौमी असेंबली को नोटिस और जो सेक्रेटरी नेशनल असेंबली है उसको नोटिस। ये 342 का हाउस है, उसमें से 131 लोग या 133 लोग वो कहते हैं कि मौजूद थे, उनमें से 42 लोग वो हैं जिन्होंने करारदाद। तो जो सिंपल मेजॉरिटी से भी अगर जो ऐवान की करारदाद आप कहना चाहते हैं तो वो 171, 342 में से 171, 171 वोट होगा तो वो सिंपल मेजॉरिटी की करारदाद कहलाएगी या फैसला कहलाएगी। 50 लोगों में से भी कहते हैं कि 42 थे। एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा पहलू इसका ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसमें ये कहा गया है कि आप ना माने, कानून बताओ जिसके तहत तुम कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानो। आइन बता दो, मैं बता देता हूँ आर्टिकल 190, एंटायर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड जुडिशियल अथॉरिटी शैल एक्ट इन एड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, शैल एक्ट इन एड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप ना नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बेंच का फैसला काबिल तहसीन है। चीफ जस्टिस इस फैसले पर अमल दरामद जरूर कराएंगे। माहिर कानून शोएब शाहीन की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि आर्टिकल 68 के मुताबिक ये अदलिया या जजेस पर तनकीद नहीं कर सकते। आते चुके होंगे और इन हालात में जबकि अदलिया आज आज़ाद है और हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं कि जिस तरह उमर अता बंदियाल के बेंच ने ये फैसला दिया है वो काबिल तहसीन है और वो
اس فیصلے پہ عمل درآمد ضرور کرائیں گے، لیکن جو کل واردات کی ہے انہوں نے اور جو واقعہ پیش آیا ہے، آرٹیکل 68 اگر آپ پڑھیں تو آئین کے مطابق یہ کسی جج کے کنڈکٹ کو یا کسی عدلیہ پہ یہ تنقید نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک لولی لنگڑی قسم کی ریزولوشن پاس کر دی 43 افراد کے سائن سے۔ اب 243 کے ایوان میں 43 بندوں کے سائن سے ایک ریزولوشن پاس کر دی عدلیہ کے خلاف، یا کہ ہم اس ججمنٹ کو نہیں مانتے۔ ریزولوشن کی کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل ویلیو نہیں ہے۔ الیکشن سے فرار کیسے؟ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خوفزدہ حکومت کی تکنیکی منصوبہ بندی، وزیراعظم کے زیر صدارت نون لیگ کی قانونی ٹیم نے سر جوڑ لیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان کی شرکت۔ قانونی ٹیم کی جسٹس اطہر من اللہ کے اختلافی نوٹ سے متعلق بریفنگ۔ اجلاس میں کہا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ اقلیتی تھا، اکثریتی نہیں۔ اتحادیوں میں شامل جماعتوں کی اس سولو فلائٹ نون لیگ کا الیکشن سے فرار، پیپلز پارٹی حصہ لینے کے لیے تیار۔ پی پی نے صوبائی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے مشاورتی اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ہم مخالفین کو میدان خالی چھوڑ کر کوئی موقع نہیں دیں گے۔ نون لیگ کی مذاکرات نہ کرنے کی پالیسی سے بھی انحراف۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ مذاکرات کے دروازے بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کے لیے مشترکہ لاہے عمل اپنائیں۔ اجلاس میں کہا گیا کہ آصف زرداری نے 2008 میں نواز شریف کو الیکشن بائیکاٹ سے روکا۔ اعلامیے میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ لوگ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کریں گے اور ووٹ دیں گے۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے۔ دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا۔ شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی۔ مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس۔ کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔